بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در ره صدق برتا مصمم شوی. بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در ره صدق برتا مصمم شوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم کو بتایا جا رہا تھا کہ مور جو اپنے خوبصورت پروں کے ساتھ اپنے خوبصورتی کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ انسان اپنے کمالات اور اپنے ہنر اور اپنی جو کچھ اس کو نعمتیں حاصل ہیں اس کا دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ دکھاوا ہے، مظاہرہ ہے، تو لہٰذا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، پروں کو ہی اکھاڑ کر پھینک دو، یہ خطرہ خود بخود ختم ہو جائے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے مولانا روم یہ سمجھا رہے ہیں کہ مور کا کام پروں کو نوچنا نہیں ہے، بلکہ پروں کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، جو اگرچہ کہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں، تو اس کو اکھاڑ کر پھینک دینا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر اکھاڑ کر پھینکنا ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہی کیوں؟ اللہ نے دیا ہے تو اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ اپنے کنٹرول کرنے کے لیے دیا ہے۔ رکھو اپنے پاس، لیکن اس کے حساب سے اس کا استعمال کرو۔ یہ تعلیم آپ دے رہے ہیں، تو اس کو سمجھانے کے لیے پہلے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ مور نے پر جو نوچے، تو ایک عقل مند آدمی وہاں پہنچا اور اس نے مور سے پوچھا کہ تو اپنے پر کیوں نوچ رہا ہے؟ پر خود می کند تاؤ سے بدشت، ایک حکیم رفتہ بوندا جا بکشت۔ ایک مور جنگل میں اپنے پر اکھاڑ رہا تھا، ایک ٹہلتا ہوا آدمی وہاں پہنچا۔ گفت تاؤسا چنی پر سنی، بے درے غزبے خچوں برمی کنی۔ تو اس نے کہا اے مور، ایسے خوبصورت اور ایسے شاندار پر تجھے حاصل ہیں، تو بلا وجہ کہ کیوں اس کو اکھاڑ کر پھینک رہا ہے؟ خود دلت چوں مید ہے تائی حلل برکنی وندیش یش اندر وحل۔ تیرا دل کیسے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تو ایسا قدرتی لباس اکھاڑ کر پھینک دے اور اس کو کچرے کی نظر کر دے، کچرے کے حوالے کر دے؟ اگر یہ پر تیرے لیے اچھے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ پر تجھے دیتا ہی کیوں؟ پر تجھے دیے گئے ہیں، تجھے ان پروں کے ساتھ جینا ہے، لیکن ان کا مظاہرہ نہیں۔ ہر پرترا از عزیزی و پسند حافظاں در طی مصحف نہند۔ اور تیرے ان پروں کی ویلیو کا یہ عالم ہے کہ لوگ اس کو اٹھا کر قرآن شریف کے اندر رکھتے ہیں۔ اگر تیرے پر اتنے ہی بیکار ہوتے تو اتنا اہتمام تیرے پروں کے ساتھ کیوں کیا جاتا؟ بہر تحریک ہوائے سود مند، اس پرے تو بات بیزن بھی کنند۔ ہوا چلانے کے لیے تیرے پروں کا استعمال کیا جاتا ہے، تیرے پروں کو اکٹھا کر کے پنکھے کی شکل دیتے ہوئے لوگ اس کا پنکھا بناتے ہیں۔ اب آج کے دور کے حساب سے تو خیر یہ بات میچ نہیں ہوتی، لیکن ایک دور میں ایسا ہوا کرتا تھا، مور کے پروں کے پنکھے بنائے جاتے تھے اور اس سے ہوا کی جاتی تھی۔ اینچے ناشکری وچے بے باکی اس، تو نمی دانی کے نخاشش کیس۔ یہ کیسی ناشکری ہے، یہ کیسی بے باکی ہے کہ دینے والے نے تجھے اتنے خوبصورت نقش دیے، نقاشی کی قدرت نے تیرے پروں کی خوبصورت، اور تو ہے کہ اس کو اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ یہ تو ناشکری ہوئی نا، اللہ نے ایک نعمت آپ کو دی اور آپ اس نعمت کو اکھاڑ کر پھینک دے رہے ہیں، تو یہ تو ناشکری ہو گئی۔ یا ہمی دانی و نازے میں کنی حاسدن خطے ترازی میں کنی۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ تو سب کچھ جانتا ہے لیکن ناز نخرے کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ناز نخرے کرنے والے، یہ بھی ایک قسم کا دکھاوا ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنی نیکی کا اظہار کرنا خود ایک بری بات ہے، ناز نخرے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے اور آپ اس کو اکھاڑ کر پھینک رہے ہیں، یہ نخرے کرنا کہتے ہیں، اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نقش و نگار کو اکھاڑ کر پھینک دینا، یہ دراصل ثابت کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر ضروری کام کیا ہے، نہیں دینا چاہیے تھا اس کو یہ پر۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں دی ہیں
جو انسان سوچتا ہے کہ اگر یہ چیز مجھے نہیں حاصل ہوئی تو میں آج اتنا خراب نہیں ہوتا، میری اس خرابی کا راز یہ ہے لہٰذا اس کو اکھاڑ کر پھینک دو اور میں نجات پا جاؤں، ایسا نہیں، اس کے ساتھ جینا ہے، اکھاڑ کر پھینکنا نہیں ہے، ساتھ جینا ہے، مگر اس کا سلیقے سے استعمال کرنا ہے۔ یہی تو مقصد ہے قدرت کا۔ اے بسا نازا کے گردد آ گناہ افغنت مربندارا از چشم شاہ، بہت سے ناز ایسے ہوتے ہیں، بہت سے نخرے ایسے ہوتے ہیں جو انسان یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، لیکن وہی گناہ بن جاتے ہیں، غلام کو بادشاہ کی نظر سے گرا دیتے ہیں۔ دیکھیے جب غلام لوگ بادشاہوں کے سامنے ہوتے ہیں تو کبھی کبھار وہ ایک آدھ بادشاہ کے ساتھ ناز نخرے کر دیتے ہیں اور بادشاہ اس کو ابتدائی طور پر معاف بھی کر دیتا ہے۔ بعض غلام، بعض بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ ناز کرتے ہیں، نخرے کرتے ہیں، بعض شاگرد اپنے استاد کے ساتھ، بعض مرید اپنے پیر کے ساتھ بعض ناز نخرے کرتے ہیں، اور وہ پیر، وہ ماں باپ اور وہ استاد بھی ان کے ناز نخروں کو ابتدائی کچھ برداشت بھی کر لیتا ہے اور ان کو اہمیت بھی دیتا ہے ان کے ناز نخروں کو، اور پوچھتا ہے بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیا بات ہو گئی، کیوں ایسا کر رہے ہیں، ان کو اس کا مزہ لگ جاتا ہے اور پھر وہ بار بار کرنے لگتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ابتداءً تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں آپ کی ویلیو ان کی آنکھوں سے گر جاتی ہے، نظر سے گر جاتے ہیں، آپ کا وقار، آپ کا مقام سب ختم ہو جاتا ہے۔ ناز کردن خوش ترائد از شکر، لیک کم خواہش کے دارت سر خطر۔ ناز کرنا انسان کو اچھا لگتا ہے، اور خاص طور سے اس وقت جب آپ کی ناز برداری کی جا رہی ہے، آپ ناز نخرے کر رہے ہیں اور دیکھنے والا یا جس کے ساتھ آپ نخرے کر رہے ہیں وہ آپ کے نخروں کو برداشت بھی کر رہا ہے، تو آپ کو ناز نخرے کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے، لیکن یہ مزہ اچھی چیز نہیں ہے، سینکڑوں خطرے رکھتا ہے۔ نقصان کے راستے پر مت جاؤ۔ اگر آپ ایک بار نخرے کر رہے ہیں، ناز کر رہے ہیں، اور آپ کے اس ناز کو برداشت کیا جا رہا ہے، آپ کی ناز برداری کی جا رہی ہے، آپ کے نخروں کو پذیرائی مل رہی ہے، تو یہ مت سمجھو کہ آپ کے حق میں اچھا ہوگا۔ ایک دو وقت کوئی بھی نظر انداز کرتا ہے، لیکن بار بار اگر وہ کام ہوگا تو آپ کی ویلیو ختم ہو جائے گی اور آپ کو الٹا نقصانات ہونے لگے۔ ایمن آبادست آ راہ نیاس، در کے نازش گیر و با آ رہ بساس۔ انسان کو چاہیے کہ عاجزی کا راستہ اختیار کرے۔ ناز نخرے کرنا عاجزی کا راستہ اختیار کرنے والوں کا کام نہیں، ناز نخرے کرنا عاجزی اختیار کرنے والوں کا کام نہیں ہوتا۔ اطمینان کی جگہ پر رہنا ہے تو عاجزی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، ناز نخرے نہیں کرنا ہوگا۔ ناز کرنا چھوڑ دو اور اس عاجزی والے راستے سے مانوس ہو جاؤ۔ عاجزی کرنے والے، ڈاؤن ٹو ارتھ رہنے والے کبھی ناز نخرے نہیں کرتے، بلکہ ان سے جو کہا جائے وہ کرتے ہیں۔ اگر ان کے اوپر آرام، آسائش بھی دی جائے تو اس کو بھی لے لیتے ہیں، اور تکلیف دی جائے تو اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ اے بسا ناز آوری زد پر ربال، آخر الامر آں برا کس شد وبال۔ بہت سی ناز کرنے والوں کی ناز آوریوں نے ابتداء بہت بالوں پر نکالے، بہت پھڑپھڑائے لوگ، لیکن وہی ان کے لیے وبال جان اور مصیبت ثابت ہو گئی۔ شروع میں لوگ جب ان کے ساتھ ناز برداری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ان کو اہمیت دی جاتی ہے، ان سے کوئی چیز پوچھی جاتی ہے، ان کی مزاج پرسی کی جاتی ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کیا جاتا ہے، تو اب یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہی کیا جائے، اور پھر بار بار کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ بار بار تو ناز برداری نہیں ہو سکتی نا، بار بار نہیں ہو سکتی، یہ نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے۔ خوبی ناز اردم بے فراز عدت، بیم و تر سے مزمرش بگزار عدت۔ ناز کی اچھائی ابتداً آپ کو اونچا کرتی ہے۔ جب آپ ناز کرتے ہیں تو آپ کی ناز برداری کی جاتی ہے اور آپ کی غلطیوں کو معاف کیا جاتا ہے، تو آپ تھوڑا سا اوپر ہوتے ہیں اور اپنا سر اونچا کر لیتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میری کچھ اہمیت ہے جو مجھے اتنا پوچھا جا رہا ہے، مجھے چاہا جا رہا ہے، مطلب میرے اندر کوئی اچھائی ہوگی تبھی تو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ
اگر تمہارے دل کے اندر یہ چیز اتر جائے گی نا تو پھر تم بار بار ناز کرنے لگو گے، اور بار بار تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کبھی معاملہ الٹا ہو جائے تو پورا چوپٹ ہو جاؤ گے۔ ایک چھپا ہوا خوف، ایک چھپا ہوا ڈر ہے اس کے پیچھے، سنبھل کر رہنا چاہیے۔ جب آپ کے ساتھ ناز برداری ہو رہی ہے، جب آپ کے قصوروں کو معاف کیا جا رہا ہے، جب آپ کی غلطیوں کو معاف کیا جا رہا ہے، تو یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے۔ جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر بہت خطرناک پکڑ ہو جاتی ہے۔ بی نیاز ارچے کے لاغر می کنت، صدر راچوں بدر انور می کنت۔ یہ جو ناز ہے، یہ جو نیاز ہے تمہارا، اگرچہ تمہیں دبلا کرتا ہے، لاغر کرتا ہے، کمزور کرتا ہے، اس کا جو ترک کرنا ہے یہ ناز نہیں۔ ناز ایک چیز ہوتی ہے، نیاز ایک چیز ہوتی ہے۔ ناز ہمیشہ کام میں نہیں آتا، لیکن نیاز یعنی عاجزی ہمیشہ کام میں آتی ہے۔ تو عاجزی کرنے والے کا ابتداً تو نقصان ہوتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ بظاہر اس کو ایسا لگتا ہے جیسے میرا نقصان ہو رہا ہے۔ نیاز کرنے والے، عاجزی کرنے والے کو کبھی کبھار اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن یاد رکھو یہ ابتداً ایسا ہوتا ہے، لیکن ایسا کرنا تمہارے سینے کو چاند کی طرح روشن بنا دیتا ہے۔ عاجزی انکساری اختیار کرنے والوں کے ساتھ ابتداً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بہت لائٹ لے لیتے ہیں۔ آپ جب ضرورت سے زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتے نا تو لوگ آپ کو لائٹ لے لیتے، یہ سمجھتے کہ ان کو کچھ نہیں آتا، معمولی ہے، لیکن یہ وقتی ہے، ٹیمپرری ہے۔ آپ کا باطنی فائدہ ہوتا رہے گا عاجزی انکساری اختیار کرنے سے۔ چوز مردہ زندہ بیروں می کشت، ہر کے مردہ گشت دارد رشت۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہے، اس کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے اور زندے کو مردہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب زندہ آدمی ہوتا نا اس کو پہلے مردہ بناتا ہے اور مردہ بنا کر پھر زندہ کرتا ہے۔ پہلے تو وہ مردہ تھا، کچھ نہیں تھا، اس کو زندگی دی، زندگی دینے کے بعد پھر اس کو موت دیتا ہے، پھر موت دینے کے بعد اس کو پھر زندہ کرتا ہے۔ تو یہ ایک پیام ہے کہ اگر تم اپنی زندگی کو مانو گے تو اس کا انجام تمہاری موت ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو مردہ مانو گے تو پھر اس کا انجام زندگی ہے۔ اب تمہارا اختیار ہے، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ جو مردہ بن جاتا ہے اس راستے میں وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ کن کالمیت فی ید الغسال، دنیا میں ایسے ہو جاؤ جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پانی نہلانے والا مردے کو جب پانی نہلاتا ہے تو مردے کی کچھ نہیں چلتی، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، پاؤں اٹھاتا ہے، جدھر چاہے پانی ڈالتا ہے، جہاں چاہے جیسے چاہے دھوتا ہے۔ مردہ کچھ نہیں کرتا، کچھ بولتا تک نہیں ہے، پڑا رہتا ہے۔ قدرت کے ہاتھوں انسان کو ایسا ہی رہنا ہے تو زندگی ملے گی۔ چوز زندہ مردہ بیروں می کنت، نفس زندہ سوئے مرگے می کنت۔ جب وہ زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے اور مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے تو یاد رکھو جو زندہ نفس ہوتا ہے وہ موت کی جانب چلا جاتا ہے۔ اگر تمہارا نفس زندہ ہے تو سمجھو کہ وہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ اگر تم نے اپنے نفس کو مردہ بنا لیا تو سمجھو کہ تمہیں زندگی ملنے والی ہے۔ مردہ شو تا مخرج الحی سمت، زندہ زی مردہ بیروں آورد۔ تو مردہ بن جاؤ، تمہارا کام یہ ہے کہ مردے کی طرح بن جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے۔ وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کون مردہ ہوتا ہے کون زندہ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، لیکن اس نے قاعدہ یہی بنا رکھا ہے، جو مردہ ہوگا ہم اس کو زندہ کریں گے اور جو زندہ ہوگا ہم اس کو موت دیں گے۔ زندے کو مردے سے پیدا کرتا ہے، مردے کو زندے سے پیدا کرتا ہے۔ دے شوی بینی تو اخراج بہار، لیل گردی بینی علاج نہار۔ تم خزاں بن جاؤ۔ تو بہار کس کو کہتے ہیں دیکھو گے۔ گلشن میں کیا ہوتا ہے، باغ میں کیا ہوتا ہے، ایک خزاں کا موسم آتا ہے، ایک بہار کا موسم آتا ہے، اور یہ ایک کے بعد ایک چلتا رہتا ہے۔ اگر خزاں کا موسم نہیں آئے گا
پتے نہیں جھڑیں گے تو نئے پتے بھی نہیں آئیں گے۔ جھاڑوں کا ایک ہارٹیکلچر کا ایک اصول ہے، نئے پتے لانا ہے، نئی کونپلیں پھوٹنا ہے تو پرانی کاٹ دو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی خزاں میں ایسے ہی کرتا ہے، پرانے پتے پورے جھڑا دیتا ہے، جھاڑ سوکھ جاتے ہیں۔ اب ایسا لگتا ہے کہ اب یہ جھاڑ پھر سے ہرے بھرے نہیں ہو سکتے، سب گر جاتے ہیں، بالکل ایسا ہو جاتا ہے جھاڑ جیسے کہ اب مرنے والا ہے۔ لیکن پھر ایک وقت کے بعد اچانک اس کے اندر پر نمودار ہونے لگتے ہیں اور تازہ تازہ خوبصورت پتے لگنے لگتے ہیں۔ رات بن جاؤ تو دن کو دیکھو گے، دن بنو گے تو رات آئے گی۔ یہ بہت ساری چیزوں میں یہ مثال ہیں، آپ ایک کے بعد ایک دیتے جا رہے ہیں۔ برمکن پر کہ نپذیرد رفو، روی مخراش از ازا اے خوب رو، اے حسین پرندے تو اس طرح سے ماتم کر کے اپنے چہرے کو نہ چھیل، پروں کو نہ اکھاڑ، کیونکہ یہ جو پر ہے اگر اکھڑ جائیں تو اب ان کا رفو نہیں ہو سکتا، ایک بار اکھڑ جائیں گے تو پھر واپس نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے دی ہیں لیکن اس کو نقصان پہنچا رہی ہیں تو اس کو اکھاڑ کر مت پھینکو، کیونکہ ایک بار اکھاڑ دیں گے پھر واپس نہیں آئے گا، رفو نہیں ہو سکتا۔ اس کو کنٹرول میں رکھو اور جس کام کے لیے وہ دیا جا رہا ہے اسی کام کے لیے اس کا استعمال کرو۔ آنچنا روئے کہ چون شمس زحاست، آنچنا رخرا خراشی بن خطاست۔ وہ چہرہ جو صبح چاشت کے وقت جس طرح سے دن روشن ہوتا ہے ویسا روشن ہے، ایسے چہرے کو چھیلنا، اکھاڑنا، پھینکنا غلطی ہے۔ جو چیز ایک نعمت کے طور پر آپ کو دی گئی ہے اور وہ روشن ہے اس کو اکھاڑ کر نہیں پھینکا جاتا۔ مور کا جو مقام ہے دنیا میں وہ ان کے پروں سے ہی ہے، مور کی جو اہمیت ہے وہ پروں کی وجہ سے ہی ہے۔ اسی کو آپ اکھاڑ کر پھینک دیں گے تو پھر مور کی پیدائش کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ زخم ناخن برچنا رخ کافریست، کہ رخ مہ در فراق او گریست۔ ایسے چہرے پر ناخن کا زخم، انہیں اکھیڑ کر پھینکنا، اس کو نقصان پہنچانا، ناخن کے زخم سے مراد اس کو نقصان پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت چہرہ دیا اور آپ ناخن مار مار کے اس چہرے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے خوبصورت چہرہ نہیں چاہیے، یہ نقصان پہنچا رہا ہے مجھے۔ تو اگر یہ خوبصورت چہرہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس نقصان سے کیسے بچنا چاہیے اس کی پلاننگ کرو۔ چہرے کو کیوں اکھاڑ کر پھینک رہے ہو؟ کوئی بھی چیز جو آپ کے لیے نعمت کے طور پر دی گئی ہے اگر وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے تو اس کی نقصان دہ ثابت ہونے کی وجہ کیا ہے وہ معلوم کرو، وجہ کو ختم کرو۔ وہ چیز کو اکھاڑ کر پھینک دینا کون سی عقل مندی ہے؟ یہ تو کافری ہے، ناشکری ہے۔ جس کے فراق میں چاند کا چہرہ بھی روتا ہے، ایسی خوبصورتی آپ کو حاصل ہے اور آپ ہے کہ اس کو اکھاڑ کر پھینک رہے ہیں۔ یا نمی بینی تو روئے خیش را، ترک کن خوئے لجاج اندیش را۔ اگر آپ کو اللہ نے ایسا خوبصورت حسن دیا ہے کہ جو آپ کے لیے پریشانی کا موجب بن رہا ہے تو جو اسباب ہیں اس کے، وہ اسباب کو دریافت کرو اور اس کو ختم کرو۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوبصورت چہرہ آپ کے لیے نعمت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ اپنا چہرہ دیکھتے ہی نہیں ہیں یا پھر آپ کا مزاج جھگڑا کرنے والا ہے، جھگڑالو مزاج کے ہیں آپ، اسی لیے اس طرح کا سوچ رہے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی کوئی بھی چیز انسان کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوتی بشرطے کہ انسان اس کا صحیح استعمال کرے۔ ہر چیز فائدے کی ہے دنیا۔ اب اس کے بعد ایک بیان آپ شروع کر رہے ہیں یہاں پر کہ نفس مطمئنہ جو ہوتا ہے انسان کے اندر، ایک اطمینان والا نفس، یہ اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا، یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، دنیا کی نعمتیں ان کے ٹھوکر میں ہیں لیکن پھر بھی پریشان، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں جن کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے لیکن بہت اطمینان جی رہے ہیں، بظاہر پریشان ہیں، بظاہر تکلیفوں میں ہیں
لیکن مطمئن جی رہے، ایسا جیسا کہ ان کو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو نفس مطمئنہ ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جب نفس مطمئنہ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے تو فکر اچھی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ جو لوگ نفس مطمئنہ والے ہوتے ہیں وہ کسی چیز کی فکر نہیں کرتے۔ اگر آپ فکر کریں گے، سوچیں گے ایسا ہوا تو کیسا، ویسا ہوا تو کیسا، اس سے آپ کا نفس مطمئنہ باقی نہیں رہتا۔ جو ہوتا ہے ہونے دو، جیسا ہو رہا ہے ہونے دو، اچھا ہو رہا ہے تو بھی اچھا ہے، بظاہر اچھا نہیں ہو رہا ہے تو بھی اچھا ہے۔ یہ ہے نفس مطمئنہ کا مزاج۔ روح نفس مطمئنہ در جسد، زخم ناخن ہے فکر کشد۔ نفس مطمئنہ کا بھی ایک چہرہ ہوتا ہے، جسم میں انسان کے نفس مطمئنہ کا بھی ایک چہرہ ہوتا ہے، اور وہ فکر کے ناخنوں سے زخمی ہو جاتا ہے۔ اگر نفس مطمئنہ کو ایک شکل کی طرح آپ ٹریٹ کریں تو اس کا ایک چہرہ ہے، اور وہ خوبصورت چہرہ ہے۔ اگر آپ فکر پریشانیوں کو اپنے دماغ کے اندر جگہ دیں، غیر ضروری چیزیں سوچنے لگیں، تو اس سے آپ کا وہ جو نفس مطمئنہ کا خوبصورت چہرہ ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ فکرت بد ناخن پر زہرداں، می خراشت در تعمق روئے جاں۔ یہ جو برے خیالات، وسوسے آپ کے ذہن میں آتے ہیں، فکر پریشانی کے راستے پر لے جاتے ہیں، یہ زہریلا ناخن ہے آپ کے لیے، آپ کے چہرے کے لیے۔ ایسا ہوا تو کیسا ہوگا، اگر میں نے ایسا کر دیا ویسا ہو گیا تو، بعد میں اگر یہ کام نہیں ہوا تو، یہ جو ساری باتیں ہیں جو ذہن میں آتی ہیں یہ زہر ہے، زہریلے ناخن ہیں، اور اس سے آپ اپنے نفس مطمئنہ کے چہرے کو کھروچ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ زخمی ہو جائے گا۔ تا کشاید عقدہ اشکال را، در حدث کرداست زری بال را۔ جب تک وہ کسی شک کی گرہ کھولتا ہے، اگر شک کی گرہ کھل جائے تو سمجھو کہ آپ کے سنہرے بال ناپاک ہو گئے۔ شک نہیں آنا چاہیے۔ یہ ساری جو فکر اور پریشانیوں کا جو مبدا ہوتا ہے، اس کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شک۔ آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، اور یہ شک آپ کو فکر پریشانی میں ڈالتا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے تو آپ سوچیں گے کیوں؟ جو ہوتا ہے ہونے دو، جو ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ تو یہ نفس مطمئنہ کے راستے پر لے جانے والی چیز ہے، سوچ ہے، اور ایسی سوچ کو ہی قائم رکھنا چاہیے، ورنہ آپ کو جو سنہری بال دیے گئے ہیں نا وہ ناپاک ہو جائیں گے۔ اغدرا بکشادگی رہ منتہی، اغدہ سختست بر کی سے تہی۔ اے انتہا کو پہنچنے والے انسان، یہ جو گرہیں ہیں جو تو نے جو ڈال رکھی ہیں، شک و شبہ کی، اشکال کی، مشکلوں کی جو گرہ ہے، پہلے تو یہ کھلتی نہیں ہے، کبھی نہیں کھلے گی، اور اگر کھل بھی جائے تو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک تھیلا رکھا ہوا ہے اور آپ گرہ پر گرہ پڑی ہوئی ہے اس کو، اور آپ بیٹھ کر ایک ایک گرہ کھولتے جا رہے ہیں بڑی مشکل سے، پہلے تو کھل نہیں رہی ہے، اور اگر آپ محنت کر کے کھولیں تو بعض دیکھیں گے گرہیں اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ آپ ناخن تو کیا، آپ دانتوں سے بھی نہیں کھول سکتے۔ اس کے پیچھے آپ محنت کر رہے ہیں وہ کھولنے کے لیے، لیکن وہ تھیلے میں تو کچھ ہے ہی نہیں، کیوں کھول رہے ہیں؟ خالی تھیلے کی گرہ کھولنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جب دنیاوی معاملات میں ضرورت سے زیادہ سوچتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے، خالی تھیلے کی مشکل گرہوں کو کھولنا جو کہ فائدہ ہی نہیں ہے۔ کیوں کھول رہے ہیں؟ اگر تھیلے میں کچھ ہے ہی نہیں تو گرہ کھول کر محنت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اٹھاؤ پھینک دو اس کو۔ در کشاد عقدہ گشتی تو پیر، عقدہ چندے دیگر بکشادہ گیر۔ اب دنیا میں ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے، انسان انہی گرہوں کو کھولنے میں مصروف ہے پوری زندگی، اور یہی گرہیں کھولتے 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 بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، حاصل کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پہلے تو گرہیں کھولتی نہیں ہیں، کیونکہ جو ہونا ہے وہی ہوگا۔ دنیا کی ہر چیز فکسڈ ہے، اپنے وقت پر ہوگی۔
آپ وقت سے پہلے کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، حاصل ہونے والی نہیں ہے، اور اگر وہ قسمت میں آپ کی ہے ہی نہیں تو آپ کو ملنے والی نہیں ہے، تو اس کے پیچھے محنت کیوں کر رہے ہو؟ دنیا میں ہر چیز مقرر ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اور اسی کے حساب سے دنیا میں ہر سب چلتا جا رہا ہے، اور آپ ہے کہ بیٹھ کے محنت کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی؟ دیکھیے، آپ کی محنت بالکل ایسے ہی ہے جیسے اوپر سے نل میں سے پانی گر رہا ہے اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پانی کو زمین پر گرائیں۔ ارے بھائی، پانی خود زمین پر گر رہا ہے، گریویٹی کام کر رہی ہے، آپ اس کو نیچے گرائیں گے تو بھی وہ گرے گا، نہ گرائیں گے تو بھی گرے گا، تو آپ بیٹھ کر اس کو نیچے گرانا کون سی عقل مندی ہے؟ وقت کی بربادی ہے، محنت کی بربادی ہے۔ تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فیصلے کے مطابق ہوتا جا رہا ہے، اور ایسے ہوتا رہے گا۔ آپ کا کیا رول ہے دنیا میں؟ میں نے ایسا کیا لہذا ایسا ہو گیا؟ نہیں، آپ نہ کرتے بھی تو ہوتا تھا۔ تو ساری دنیا میں سارے لوگ دنیا حاصل کرنے کے پیچھے جو محنت کر رہے ہیں، وہ بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے خالی تھیلے کی سخت گرہوں کو کھولنا۔ سارے لوگ محنت کر رہے ہیں اور ایسی چیز کے پیچھے محنت کر رہے ہیں جو خود ہونے والی ہے، کرے بھی تو ہونے والی ہے، نہیں کرے بھی تو ہونے والی ہے، اس کے پیچھے محنت کرتے کرتے بوڑھے ہو رہے ہیں لوگ، پہلے تو وہ کھلے گی نہیں، اور اگر آپ نے محنت کر کے چند گرہیں کھول بھی لی، اقدے کاں برگلوئے ماست سخت کے ندانی کے خسیان نیک بخت، اس سے کچھ ہونے والا تو ہے نہیں۔ اگر کچھ گرہیں کھولنے میں آپ کامیاب ہو بھی جائیں تو اس سے کچھ ہونے والا تو ہے نہیں۔ وقت کی بربادی، محنت کی بربادی، تھیلا تو خالی ہے۔ تو اپنی عمر عزیز کو اس طرح سے ضائع مت کرو۔ آپ کامیاب اس وقت ہوں گے، آپ کو کامیاب اس وقت سمجھا جائے گا جب آپ نیک بخت ثابت ہو جائیں۔ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، سعادت مند ہے یا شقاوت مند ہے؟ اگر آپ شقاوت والے ہیں، بدنصیبی والے ہیں، تو آپ کا خسارہ نقصان ہے، اور اگر آپ خوش نصیب ہے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، انسان یا تو بد نصیب ہوگا یا خوش نصیب ہوگا۔ اگر بد نصیب ہوگا تو آپ کے کچھ کرنے سے کچھ ہے نہیں، کیونکہ آپ بد نصیب ہیں، اور اگر آپ خوش نصیب ہیں تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ آپ خوش نصیب ہیں۔ تو پہلے اپنی خوش نصیبی اور بد نصیبی کی جانکاری حاصل کرو کہ آپ کیا ہے۔ اگر آپ خوش نصیب ہو گئے تو آپ کی کامیابی ہے۔ گر بیدانی کے شقی یا سعید، آپ وہ بہتر سے فکر ہر انی۔ اگر تم یہ جان لو کہ تم شقی ہو یا سعید ہو، بد نصیب ہو یا خوش نصیب ہو، تو پھر تمہاری فکروں سے بہتر ہے اس کے سلسلے میں کام کرنا۔ یہ کام کرو، یہ جو فکر کر رہے ہو نا، تم سوچ رہے ہو ایسا ہوا تو کیسا ہو، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کوشش کرنا ہی ہے تو اس میدان میں کوشش کرو کہ تم شقاوت کے راستے سے، بد نصیبی کے راستے سے، خوش نصیبی کے راستے پر، سعادت کے راستے پر آؤ۔ حل ای اشکال کن گر آدمی، خرج کن ایدم اگر صاحب دمی۔ اگر تم آدمی ہو، آدم کی اولاد ہو، تو پھر یہ جو پریشانی میں تم گھرے ہوئے، اس مسئلے کو حل کرو۔ اگر تمہارے اندر دم ہے تو پھر یہ دم کو خرچ کرو نا۔ کہاں ہے تمہارا دم؟ مردانگی جو تم کہتے ہو نا، کس کو کہتے ہیں مردانگی؟ اسی کو تو کہتے ہیں۔ اگر تم اپنے آپ کو طاقتور پہلوان سمجھتے ہو تو تمہاری پہلوانی کہاں گئی؟ ایک آدمی طاقتور ہے، پہلوان ہے، وہ اپنی طاقت پر، اپنی پہلوانی پر بڑا ناز کرتا ہے، لیکن نماز کے لیے اٹھ نہیں سکتا، تو کہاں گئی پہلوانی؟ تمہاری پہلوانی تمہارے جسم کے اوپر نہیں چلتی، پھر کس کام کی پہلوانی ہوئی؟ مردانگی تو یہاں پر ثابت ہوگی نا، تم اپنے نفس پر اپنا قابو نہیں رکھتے، تم اتنے زیادہ کمزور ہو کہ تمہارے اوپر تمہارا قابو نہیں چلتا، دوسروں کے اوپر کیا قابو چلانے کی کوشش کر رہے ہو؟ تو پھر کہہ دو کہ مردانگی ہمارے اندر نہیں ہے، ہم بہت کمزور ہیں، ہم ہمارے نفس کے ہاتھوں ہی کمزور ہیں، وہ ہم کو جس طرح چاہنا چاہتا ہے، ہماری کچھ نہیں چلتی۔ تو پھر اقرار کرو اس بات کا، پھر دنیا میں کیوں چلانے کی کوشش کرتے ہو؟ جس آدمی کا بس اسی کے اوپر نہیں چلتا،
وہ دوسروں کے اوپر بس چلانے کی کیوں کوشش کرتا ہے؟ پہلے تو اپنے اوپر بس چلنا چاہیے۔ اگر تمہارے اوپر تمہارا بس چلنے لگے تو پھر یہ تمہاری سعادت مندی ہوگی، اس کے بعد پھر دوسروں کے اوپر بس چلے نہ چلے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو آدمی اسی کو کہتے ہیں، آدم کی اولاد ہے تو آدم کا طریقہ اختیار کرو، غیر ضروری کے معاملات میں مت جاؤ۔ دیکھیے دنیا میں ہم بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ایک لمبی لسٹ آپ کے سامنے لگا سکتا ہوں جو ہر انسان ان کاموں میں مصروف ہے، نہ صرف یہ کہ محنت کر رہا ہے، اپنا وقت خرچ کر رہا ہے، اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، ایسے بہت سارے کام ہیں جو انسان کر رہا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب کیا ہے وہ جو آپ اور ہم خود کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں؟ وہ انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل آئندہ کے درس میں پڑھیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔ تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔